اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم 23ویں پارے دے آغاز دندر اللہ تعالیٰ نے 22ویں دے آخری ان اندر اللہ تعالیٰ نے سورہ یاسین شروع ہوندی ہے۔ سورہ یاسین اس سورت دے بارے وچ ارشاد فرمایا گیا کہ سورہ یاسین اس سورت کو قرآن کا دل بھی کہتے ہیں۔ احادیث پاک میں اس کو مغفرت، قضائے حاجات اور آسانی کا سبب قرار دیا گیا، یعنی یعنی سورہ یاسین کی تلاوت کرنا مغفرت اور قضائے حاجات اور آسانی کا سبب قرار دیتا گیا سورہ یاسین۔ اور سورہ یاسین قرآن پاک کا دل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ یاسین اندر 23ویں پارے کی آیت نمبر 38 کے اندر ارشاد فرمایا گیا کہ اللہ کی قدرت اور جلالت کو بیان کیا کہ سورج، چاند، ستارے قادرت مطلق کے نظام کے تابع چل رہے ہیں، اور یہ ممکن نہیں کہ ان میں کوئی فساد دیا جائے یا ٹکراؤ ہو جائے، یعنی انہوں دے اندر جڑا فاصلہ، انہوں دے اندر نظام سورج، چند، ستارے، یہ اللہ رب العالمین دے تابع، یعنی وہ تابع چل رہے ہیں۔ یہ ممکن نہیں کہ انہوں دے اندر کوئی فساد یا ٹکراؤ ہو جائے، انہوں دے اندر ایسا ممکن نہیں۔ یہ ارشاد فرمایا گیا کہ کفار کہتے ہیں کہ یہ وعدہ کب آئے گا؟ اگر تم سچے ہو تو اس کے بعد وقوع قیامت اور بعث بعد الموت کو مختلف پیروں میں بیان کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن مجرموں کو ان کے منہ پر مہر لگا دی جائے گی، اور ان کے ہاتھ اور پاؤں اور دیگر اعضاء سلطانی گواہ بنا کر اللہ تعالیٰ کی عدالت میں ان کے خلاف گواہی دیں گے کہ ہم نے کیا کیا جرم کرائے جاتے رہے یا کرتے رہے، یعنی گواہ وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، ہاتھ پیر گواہی دیں گے، منہ تے مہر لا دیتی جائے گی اللہ کی۔ جسے ہم لمبی عمر دیتے ہیں تو ہم اس کی جسمانی بناوٹ کو ابتدائی حالت کی طرف لوٹا دیتے ہیں، یعنی جس میں لمبی اللہ تعالیٰ عمر عطا فرمائیں، ہم اس کی جسمانی بناوٹ کو ابتدائی حالت کی طرف الٹا دیتے ہیں، یعنی ایسی لمبی عمر کی دعا مانگنی چاہیے جس میں انسان کی عقلی، فکری، علمی اور جسمانی قوت سلامت رہے۔ یعنی آدمی بندہ وڈیرا ہو گیا تو جتکاں آ رہے، بہت عظیم جتکاں ہو گیا، وہ یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد رہا ہم جسے لمبی عمر دیتے ہیں ہم اس کی جسمانی قوت کو ابتدائی حالت میں بدل دیتے ہیں، یعنی وڈا ہو گیا بڑا وڈیرا ہی من کو جتکاں عقل ہو گیا۔ یہ مطلب یہی ہے کہ جس وقت جسمانی بناوٹ نو اللہ تعالیٰ ابتدائی حالت کی طرف لوٹا دیتا ہے تو پھر اگے کی ارشاد فرمایا گیا؟ فرمایا کہ اگر لمبی عمر ہے نا تو پھر دعا منگنی چاہیے کہ یا اللہ مینو عقلی، علمی، فکری اور جسمانی قوت وہ دی سلامت رکھو عطا فرما، یعنی یہ بارے دعا منگنی چاہیے۔ کہ اللہ تعالیٰ نے منکرین نے آخرت دا انہوں نے جواب دیتے ہیں، ارشاد فرمایا گیا کہ جب انسان مر جائے گا اور ہڈیاں تک وہ سیدھا ہو جائیں گی تو دوبارہ کون زندہ کرے گا؟ اور پھر جواب دیا گیا، یعنی جڑے منکر نے نا آخرت دے انہاں آکھیا با انسان یہ مر جانا ہے تے وہ دیاں ہڈیاں بوسیدہ ہو جانیاں تو پھر دوبارہ کون زندہ کرے گا؟ تو پھر جواب دیا گیا دوبارہ وہی
خالق و تبارک و تعالی زندہ کرے گا جس نے بغیر کسی نام و نشان کے پہلے پیدا کیا تھا، حالانکہ اب کوئی ذرہ خاک رہ گیا، یعنی رکھا ہوا موجود ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ تعالیٰ جب کسی چیز کا ارادہ فرماتا ہے، جب کسی چیز کا ارادہ فرماتا ہے تو فرماتا ہے کن ہو جا، تو وہ چیز وجود میں آ جاتی ہے۔ کن کا کہنا بھی ضروری نہیں، صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارادہ کافی ہے۔ یعنی کفار نے آکھیا بندہ مر جانا ہے تے اودیاں ہڈیاں بسیدہ ہو جانیاں تے پھر دوبارہ کون زندہ کرے گا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جس طرح تیرا پہلو نام و نشان کوئی نہ اساں تیرے پیدا کیتا سے پھر بعد چ بھی پیدا کر لاں گے۔ اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہوا کہ آپ قوم کے ساتھ میلے میں نہ گئے، ان کے بتوں کو پاش کر دیا، اور پھر انہوں نے آگ کا ایک لاوا تیار کر کے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس میں ڈال دیا، تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ہم نے ان کی تدبیر کو ناکام بنا دیا۔ یعنی جس وقت انہوں نے آگ وچ ڈالیا، قلنا یا نار کونی بردم و سلاما علی ابراہیم، کہ میرے ابراہیم اتے ٹھنڈی تے سلامتی جڑی ہو جا۔ تے حضرت مولا کائنات شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث اس آیت دی تفسیر دے اندر فرماندن کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے ابراہیم اتے ٹھنڈی نہ ہوگی، اگر ٹھنڈی ہو جاندی تو پھر سردی نال آپ دا مثال ہو جائے، فرمایا ٹھنڈی ہوگی تو سلامتی آئی ہوگی۔ تے دوجا یہ وظیفہ ہے اول آخر بندہ درود شریف پڑھ کے نا، تے جس بندے نو بچے نو بخار ہوئے نا، یہ آیت 11 واری پڑھ کے 11 واری درود شریف اول آخر پڑھ کے تے 11 واری یہ آیت پڑھ کے 3 واری پڑھ لوے، 7 واری پڑھ لوے، 11 واری پڑھ لوے، قلنا یا نار کونی بردم و سلاما علی ابراہیم، متھے تے ہاتھ دھر کے تے دم کرے اللہ تعالیٰ دی اس آیت دی برکت دے نال اللہ تعالیٰ بخار تو شفا عطا فرماتا ہے۔ بزرگاں دا دسیا وظیفہ جڑا میں ڈاڈی خدمت وچ عرض کیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ولادت کی بشارت، اپنے باپ اپنے کا ہاتھ کاٹنے کی عمر کو پہنچنے کے بعد خواب میں ان کو ذبح کرتے ہوئے دیکھا، تو پھر باپ بیٹا دونوں کے حکم ربانی کے سامنے سرے تسلیم خم کرتے ہوئے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے اور فرمایا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنا خواب سچا کر دکھایا، یعنی جڑا خواب آیا انہوں نے سچا کر دکھایا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے فدیے کے طور پر غیب سے نمودار ہونے والا ایک اللہ کے ذبح کیے جانے کا ذکر، جسے قرآن نے ذبح عظیم قرار دیا۔ اس کے بعد انبیاء اکرام حضرت اسحاق، حضرت موسیٰ، حضرت ہارون، حضرت الیاس، حضرت لوط، حضرت یونس علیہ السلام کا ذکر فرمایا۔ حضرت یونس علیہ السلام کے قوم سے بھاگ کر کشتی میں سوار ہونے اور قرہ اندازی کے ذریعے ڈولتی ہوئی کشتی سے دریا میں ڈالے جانے اور پھر مچھلی سے نکل جانے کا ذکر فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان اعجاز کہ انہیں مچھلی کے پیٹ میں سلامت رکھا، مچھلی کے پیٹ میں سلامت رکھا، اور تمام مراحل میں وہ اپنی خطائے اجتہادی پر اپنے آپ کو ملامت کرتے رہے، تو پھر انہوں نے توبہ کا ارادہ سے یہ تسبیح پڑھی، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اگے جس وقت پچھلے سال کرونا دی وبا آئی نا، اس وقت بزرگ دس دے کہ آیت پڑھو لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ قرآن پاک دے نصوص نو کہ اللہ تعالیٰ انہاں دی برکت دے نال پہلو ہوئے یا پچھو ہوئے وبا ہوئے جو بھی مرض ہوئے، یہ آیت پڑھ کے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین تے پڑھ کے نام کرو، تاکہ اللہ تعالیٰ یہ تبصر اللہ تعالیٰ شفا عطا فرما دیتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اور جنات کے درمیان نسبی قرابت کا
رد فرمایا، اور بعد کی آیتوں میں مشرکین کی عبودیت کا ذکر کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے اللہ تعالیٰ کی تسبیح اور حمد کا بیان کیا۔ یعنی انبیاء اکرام اگے میں پارے دے، یعنی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ابلیس حضرت داؤد علیہ السلام دا ذکر کیتا، حضرت سلیمان علیہ السلام، حضرت ایوب دے حالات نو بیان فرمایا، قصہ آدم و ابلیس دا ذکر فرمایا۔ ان اندر کئی چیزاں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام اور ان کے معجزات کا ذکر کیا کہ پرندے زبور کی تلاوت کرتے ہوئے جمع ہو جاتے۔ حضرت داؤد علیہ السلام جڑیاں ایک صحابی آن تے وہ بڑا سونا قرآن پاک پڑھتے ہیں۔ ایک دن نبی علیہ السلام نے انہوں دا حضرت بزرگ غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ دیگر صحابہ تے بڑا سونا قرآن پاک پڑھتے پے آنا تے نبی علیہ السلام نے انہوں دی تلاوت سنی قرآن پاک پڑھتے ہیں تے فرمایا اے میرے صحابی تین تے اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام دی آواز وچوں حصہ عطا فرمایا۔ عرض کیتی یا رسول اللہ دن کی کن پتہ چلے؟ فرمایا میں تیرا چھپ کے قرآن پہ سندا تے عرض کیتی صحابہ نے یا رسول اللہ اگر مجھے پتہ ہوندا تسی سن دے ہو پہ تو میں اور سونا کر کے قرآن پڑھنا۔ فرمایا حضرت داؤد علیہ السلام دے یعنی پرندے زبور کی تلاوت کرتے ہوئے جمع ہو جاتے اور اللہ نے انہیں سلطنت، حکمت، قول اور فعل عطا کیا اور ان کے پاس دائر کے ایک مقدمے کا ذکر آیا۔ یعنی ایک شخص نے کہا میرے بھائی کے 99 انیاں ہیں اور ان کے پاس ایک ہی نہیں ہے، یعنی اگر اور وہ مجھ پر دباؤ ڈال رہا ہے کہ میں اسی میں سے ایک کو دے دوں۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے کہا ایک ہی کا مطالبہ کر کے اس نے ظلم کیا۔ اگر شرکاء ایک دوسرے پر زیادتی کرتے ہیں تو سوائے ان کے جو ایمان لائے اور اعمال صالح کیے اللہ تعالیٰ نے انہیں بخش دیا۔ فرمایا حضرت قرآن پاک اندر اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کا ذکر کیا۔ فرمایا کہ وہ اللہ کے بہت اچھے بندے اور اللہ کی طرف بہت رجوع کرنے والے تھے۔ حضرت ایوب علیہ السلام انہوں کا بھی ذکر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ حضرت انہوں کے اتنے مصائب جڑے آئے انہوں کا ذکر کیا۔ اللہ تعالیٰ نے انہوں نے حکم دیتا کہ اپنے پاؤں زمین پر مارو اور ان کے پاؤں کی ضرب سے غسل اور پینے کے لیے ٹھنڈا پانی نکل آیا۔ حضرت ایوب علیہ السلام اور بعض مفسرین نے لکھا یہ ان کے لیے وسیلہ شفا بھی بنا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آزمائش کے طور پر اہل و عیال کی جو نعمتیں ان سے سلب فرمائی تھیں وہ ان کو دگنی مقدار میں اللہ تعالیٰ نے دوبارہ عطا فرما دی۔ حضرت ایوب علیہ السلام آپ نو اللہ تعالیٰ نے اگے ذکر فرمایا کہ اہل تقوی جڑے نیک لوگ نو فرمایا ان کے لیے جنت کی نعمتوں کا ذکر فرمایا گیا اور جہنمیوں کے لیے عذاب کی مختلف صورتوں کا بیان فرمایا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے پھر اگے ذکر فرمایا حضرت آدم دی تخلیق اور تمام فرشتوں نو سجدہ کرنا، تکبر دی بنا تے شیطان سجدے تو انکار کر دینا۔ کی وجہ کی آئی کہ اللہ تعالیٰ نے شیطان سے جواب طلب کرتے ہوئے حضرت آدم نے اپنے دست قدرت سے بنایا اور تمہیں اس کو سجدہ کرنے سے کون سی چیز منع کر رہی تھی؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ابلیس نو کہ میرے آدم نو سجدہ کرنے تو کیڑی شیطان منع پی کر دی آئی؟ تو اس نے تکبر کیا یا پہلے ہی تو تکبر کرنے والوں میں سے تھا۔ شیطان نے کہا میں آدم سے افضل ہوں، میرا مادہ تخلیق آگ سے ہے، آدم کا مادہ تخلیق مٹی سے افضل ہے۔ اس نے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تو مردود ہے، جنت سے نکل جا، تو مردود ہے، جنت سے نکل جا اور قیامت تک تجھ پر میری لعنت ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ اپنی خطا اجتہادی کو تسلیم کرنا اور اس پر اللہ سے معافی مانگنا حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام کی سنت اور اپنی معصیت پر یعنی اپنے گناہ پر ڈٹ جانا، اس کو درست ثابت کرنے کے لیے دلیل کا سہارا لینا، یہ ابلیس کا شعار ہے۔ یعنی اپنی غلطی بندہ تسلیم کر لوے، گناہ بندے کو ہو جائے نا، غلطی تسلیم کر لوے تے اللہ دی بارگاہ وچ توبہ کرے
یہ حضرت آدم علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی سنت ہے۔ اگر بندہ گناہ کر کے وہ تے ڈٹ جائے پھر اس نو درست ثابت کرنے واسطے دلیل دا سہارا لوے تے اے ابلیس دا شعار ہے، یہ طریقہ کار ابلیس دا ہے کہ جس وقت بندہ ہوئے کہ جدے کولو غلطی ہو جائے تو پھر اللہ کولو معافی منگے، توبہ کرے، ڈٹ جانا۔ اگلی آیات میں شیطان کو مہلت قیامت تک دی گئی اور اس نے عہد کیا شیطان پھر مہلت منگی کہ مینوں مہلت یا اللہ مینوں مہلت دے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ٹھیک ہے تین قیامت تک، شیطان کو قیامت تک کے لیے مہلت دی گئی اور اس نے عہد کیا کہ میں اللہ کے مخصوص بندوں کے سوا تمام اولاد آدم کو گمراہ کروں گا۔ اچھا شیطان بھی یہ جانتا سی بھئی اللہ جڑے تیرے خاص بندے ہونے انہاں میری گلے تے نہیں ہونا، تو جڑے اگے ہی گمراہ ہونے اولاد آدم کو گمراہ کروں گا، جڑے اگے ہی لینا لتے ہونے تو انہاں لا لینا سی۔ کیوں؟ اس واسطے وہ بھی جانتا سی بھئی جڑے اللہ دے مخصوص او دے خاص بندے ہونے انہاں میرے آکھے نہیں لگنا، تو جڑے اگے ہی گمراہ ہونے تو انہوں نے لینا لا لینا گمراہ کن ہو جانے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے اس کو قیامت تک مہلت دی، قیامت تک مہلت ہے اس نے، فرمایا قیامت تک مہلت ہے، لیکن آپ ہی اگے آدھا ہے اور یا اللہ جڑے تیرے خاص بندے نا انہوں تے گمراہ نہیں ہونا تو باقی انہوں گمراہ کر لینا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے صدقے رمضان المبارک دا دوسرا اشرا اپنی آخری ایام نے اندر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ وچ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ رمضان المبارک نے آئندہ روزے رکھن دی دے اندر رات کو قیام کرنے دی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جڑا بندہ رات کو قیام کردا ہے اللہ تعالیٰ دے پچھلے گناہ معاف فرما دیندا ہے، جڑا دن نو روزہ رکھدا ہے اللہ تعالیٰ دے پچھلے گناہ معاف فرما دیندا ہے۔ وما علیہ